رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے، اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں یہ آخری بات، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وأقوم قيلا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 سورتیں پڑھ لیں، 2 سورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہیں۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی۔ جب آپ کو موقع ملے، آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے، من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے، آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد، من نام عن حزب او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے۔ پڑھی صبح ہے، ملے گا ثواب تہجد۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتى فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتى اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے۔
پڑھی نہیں. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے. اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن. جو وتر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی. جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم کرو. فإنه دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے. وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں. اور 2 ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی. پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے. آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا. خواہش تو ہے نا سب کی. اللہ سب کو برکتوں سے نوازے. اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو. یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا. رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا. وأقوم قيلا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں اور بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی. آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے. دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 صورتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کی 11 آیتیں. آپ کبھی غافل نہیں ہیں. شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ. آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی. جب آپ کو موقع ملے. آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے. من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا. ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے. 5 طریقے. 6واں طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد. من نام عن حزب او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیداری نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے. پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد. 6 طریقے. 7واں طریقہ، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا. کتب لہ ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا فرشتوں،
نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے. پڑھی نہیں. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے. اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن. جو وتر پڑھ کے سوتا ہے اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی. جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے. وصلوا باللیل والناس نیام، تم اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہیں. اور آج کل کی لمبی راتیں، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، قیام اللیل تہجد کو لازم رکھو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا. وہو قربۃ الی ربک، رب کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. مکفر للسیئات، اس سے رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ومنہات للآثام، انسان تہجد پڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد، رب تعالیٰ جسم کی بیماریوں کو نکال دیتے ہیں جب انسان تہجد گزارتا ہے. اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں 2 انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں انعام انسانیت کے ہر فرد کی ضرورت ہے. پہلی ضرورت بہادری، دل مضبوط اس کا ہوتا ہے. بہادر وہ انسان ہوتا ہے جو تہجد گزارتا ہے. اس جیسی بہادری روئے زمین پر چشمے فلک میں نہیں دیکھی. اور دوسرا بات کی درستگی، زبان میں تاثیر، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جو تہجد پڑھنے والا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ان ناشئۃ اللیل، رات کو بیدار ہونا، اشد وطئا ووطاء، دونوں ہی صحیح روایات ہیں. انسان کا دل اللہ مضبوط کرتے ہیں جب وہ تہجد پڑھتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس کی بات زبردست ہو جاتی ہے، کوئی اس کی بات کا کاٹ نہیں کرتا. اس کو اللہ لاجواب کلام عطا کرتے ہیں. کب؟ جب وہ تہجد گزار بنتا ہے. ابھی نماز ہو، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے. اذا أذن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جب نماز پڑھو، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو. اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے. تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. یہاں 2 باتوں کے لیے رکیے. آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوتا، مد بها صوتا. آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کریں، آواز کو لمبا کریں. 2 روایت. تیسری روایت، حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی. اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق ہے. گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے. نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے. امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتبرير. یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف 2 باتوں پہ ہوتا ہے. کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں. اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے. کن 2 باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو. سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مسلمان بھائی، تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے. اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے. اس کو رحمتیں مل گئی. اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا.
جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے۔ اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہیں، یہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا ہے اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ میں پڑ جائے کہ 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے؟ کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایسے تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں نماز 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء، 17 12 وہ رکھتے جو ہم نام عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں فی یوم و لیلہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 17 اور 12 کتنے ہیں؟ جی گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے، 8 رکعتیں تہجد کی نہیں سحری کو اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو، اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت ہی اٹھنا ہے، نیت کر کے سو جاؤ، نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو، اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ 8 رکھتے ہو اور 3 رکھتے ابھی تک، کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ معزز ابھی تو 40 سے 50 ہو گئے۔ من صلی الفجر فی جماعت، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، 2 اشراق۔ من صلی اربعا قبل العصر رحم اللہ رجلا، من صلی قبل العصر اربعا، اثر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 46 بین کل اذانین صلاۃ، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں، اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں، 50 یہیں ہو، اور اگر 50 کے 2 4 6 8، سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی، میں کہتا ہوں 4 ہی پڑھ لو، حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکعتیں پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤں، اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے؟ بچپن سے لے کے موت تک، لیکن 2 رکعتیں اگر چاشت کی ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ 56 اور اگر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو، میں توضأت الا وصلیت عنده رکعتین، بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف اللہ کی طرف توجہ، لا یشکو فیہما، اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے، لا یحدث فیہما نفسہ، دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو، ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی توبہ کے کبھی صلاۃ الحاجہ کو ضرورت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے، اگر یہ انسان کر لے تو یہ 60 رکعتیں بن جاتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے جاتے، جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اسے چھوٹا سا اسکیچ پیش کیا ہے کہ بندہ مومن 50 مرتبہ تقریباً روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہوا، انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک
راستہ مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں، اس سے بڑی صحبت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ راستہ جب مسلمان مانگتا ہے پھر آخر میں کہتے ہیں آمین اللہم استجب دعانا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہودی جل جاتا ہے، ان نبیوں کے ساتھ جائیں، یہ صدیقین کی صف پہ کھڑے ہوں گے، یہ شہداء اور صالحین کی صف پہ کھڑے ہوں گے، یہ یہودی کو پسند نہیں، مسلمان کو پسند ہونا چاہیے، تو یہودیوں کو پسند نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاها یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات دن اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے
اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورۃ اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے۔ جب تک اللہ ذوالجلال کے عذاب کے متعلق انسان نہیں پڑھتا کہ اللہ ذوالجلال کے عذاب کیسے ہیں، گناہوں کی نحوستیں کیا ہے، گناہوں کے بعد کیا کیا پھر انسان کو دنیا اور آخرت میں برداشت کرنا پڑے گا، اس وقت تک اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے الخوف من مکر اللہ، یہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا یہ خسارہ پانے والوں کی علامت ہے۔ کبھی بھی اللہ کے خوف سے دور نہ ہوئیے۔ اللہ کے عذاب جو جہنم میں تیار کر رکھے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت مثل النار لا محاربها ولا مثل الجنة لا مطالبها، میں نے آگ جیسی کوئی چیز ہی دیکھی، اس کو دیکھ کر یہ کیسے ہے انسان کے ساری رات بھی سویا رہے نماز نہ پڑھے، اس کے اندر تو پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ جس کو آگ کی شدت کا پتہ ہے، دنیا کی آگ اس پہ 5 منٹ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، اور آخرت کی آگ، یہ آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے 69 گنا زیادہ وہ آگ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ ساری دنیا جمع ہو کے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، کسی پہاڑ پہ وہ ہتھوڑے مار دیے جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ کبھی اس نیت سے بھی قبرستان جانا چاہیے کہ شاید موت یاد آ جائے، شاید یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایسی جگہ پہ آنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طرق القلب، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، وتدمع العین، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وتذکر الآخرہ، آخرت یاد لاتی ہے۔ کبھی قبرستان کی بھی زیارت اس نیت سے کی جائے کہ مجھے آخرت یاد آئے۔ قرآن مجید کی واضح و نصیحت سننے کے لیے وقت نکالیں، مجالس میں بیٹھے، اکیلے بیٹھے، خصوصاً جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ اذا الشمس کورت، اس سورت کو پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے۔ اذا السماء انفطرت، یہ سورت پڑھے اس کے ترجمے کو پڑھے۔ اذا السماء انشقت، یہ سورت پڑھے اور اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کو سمجھ آئے گی قیامت کیسی ہو۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو ان مؤمنا عاقلا، اگر کوئی بھی مومن اور عقل مند سورۃ الحدید پڑھ لے، سورۃ الحشر اس کی آخری آیتیں پڑھ لے، آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تو اس کا دل پھٹ جائے اللہ کے خوف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اللہ کا خوف آتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھے، صالحین کے اندر جو اللہ نے خوف رکھا تھا وہ پڑھے، کیسے وہ لوگ تھے۔ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنا بڑا انسان زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے، فاخذت ابنا من الارض، ایک دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے
یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو کیسے حساب دوں۔ وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو تو جنت میں بھی بیوی ہو۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی رویا کرتی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس جیسی ہستی صحابہ کرام میں اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ اتنی بڑی ہستی، وہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، اور یہی بات سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا حساب میں قیامت کے دن ہوتا۔ اب آج ایسے لوگ جن کو اللہ نے کمال دیا تھا، رات کو اٹھتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ اور میرا جسم سیاہ تو نہیں ہو گیا، ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے امت پہ کوئی مصیبت نہ آئے۔ جو لوگ ساری ساری رات رو کر گزارتے، یہ ان کی حالت تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ قاسم بیان کرتے ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور وہ قیام میں کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی ام القرآن، وانها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیتہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا ہے، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔
اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز سب نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں